باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اے مسلمانوں، تمہیں تمہارے مال و دولت کے بارے میں اور تمہاری اپنی جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا۔ مسلمانوں کو احد کے اندر بڑا رنج پہنچا، صدمہ پہنچا، نقصان پہنچا، تو اس پر مسلمانوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور آنے والے وقت اور حالات کی طرف توجہ بھی دلائی جا رہی ہے کہ ابھی تو اس طرح کی پریشانیاں اور بھی آئیں گی، اس سے بڑھ کر بھی آئیں گی، تو صبر اور استقامت دکھانا ہوگی، اس کے بغیر کامیابی کا راستہ نہیں ملتا۔ چنانچہ مسلمانوں پر زبردست آزمائشیں اس کے بعد بھی آتی رہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پوری زندگیاں اس بات کی شاہد ہیں کہ اللہ رب العزت نے مال اور جانوں میں سے کچھ لیا تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے رضا پر راضی رہے، اور اگر اللہ نے دیا اور بے تحاشا دیا تب بھی ذرہ بر ان کے قدم حق راستے سے نہیں ہٹے، نہ ملنے پر اور نہ ہی چھننے پر کسی طور پر بھی حق راستے سے نہیں ہٹے، اللہ اور اللہ کے رسول پر 100% کامیابی کے ساتھ قائم دائم رہے۔ اس کے بعد خندق کا واقعہ ہے، غزوہ موتا کا واقعہ ہے، اور صحابہ کرام کی بعد میں خلفاء کی زندگیوں میں بڑی لمبی چوڑی جنگیں ہیں، وہ سارے حالات اس بات پر شاہد ہیں۔ تنگیاں بھی آئیں، نقصان بھی ہوئے، اور اللہ نے عطا بھی بے تحاشا کیا، لیکن یہ حق راستے پر ہمیشہ قائم رہے۔ اور جب سے مسلمانوں نے یہ لغزش شروع کی تبھی سے نقصان اٹھانا شروع کیا۔ تو بہرحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں آزمائشوں سے گزرنا ہوگا اور زبردست آزمائشیں تمہیں پیش آئیں گی۔ اور اس کے ضمن میں بعض مفسرین نے اور بھی ایک بات لکھی ہے، وہ یہ کہ ہر بندے سے قیامت والے دن اس کے مال کے بارے میں، اس کی جان کے بارے میں، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اور یقیناً سوال ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے تھا اور لگایا کہاں پر تھا، اور اس کے حقوق پورے ادا کیے تھے یا نہیں ادا کیے تھے۔ تو اگر خدا نخواستہ کمانے کے اندر ذرائع صحیح استعمال نہ کیے تب بھی بڑی آزمائش پڑے گی، اور حاصل کرنے کے بعد اگر صحیح جگہوں پر خرچ نہ کیا تب بھی زبردست پریشانی سے گزرنا ہوگا۔ خرچ کرنے کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ وہیں پر خرچ کرنے کا حکم ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، اور جتنی اجازت دی ہے اتنا ہی خرچ کرنے کا حکم ہے، اس سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کمی کریں گے تو بخل کہلاتا ہے، اور اگر بیجا خرچ کریں گے تو اسراف کہلاتا ہے۔ اسراف کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے خرچ کرنے کی وہاں اجازت تو دی ہے، لیکن جتنی سے ضرورت پوری ہوتی ہے اس سے زائد خرچ کیا تو وہ زائد حصہ اسراف کے اندر آتا ہے، فضول خرچی، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو مومن کو جہاں بخل سے بچنا چاہیے وہاں فضول خرچی سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور اسراف کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کو تبذیر کہتے ہیں۔ تبذیر کا معنی ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی، منع کیا ہے، ایسی جگہوں پر خرچ کرنا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں غمیوں میں، خوشیوں میں، شادیوں میں آتش بازی، چراغاں، اور اسی طرح یہ جو ڈول ڈمکا اور اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے مال کا ایک بڑا حصہ اس میں صرف ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
کہ مبذرین ایسی جگہوں پر خرچ کرنے والے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ ویسے اگر کسی کو شیطان کا بھائی کہا جائے تو یقیناً یہ بڑے غصے کی اور ناراضگی کی چیز ہے اور وہ لڑنے لڑانے کے لیے اتر آئے گا، لیکن اللہ اگر کسی کو شیطان کا بھائی قرار دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم لڑنے پر اتر آئیں، اللہ کے ذات کیسے لڑ سکتے ہیں۔ اور پھر وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ شیطان کے بھائی بننا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ شیطان یہ تو اپنے رب کا ناشکرا ہے، جب اس کے بھائی بنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی ناشکری کے راستے پر چل نکلے ہیں۔ تو بہرحال ہر جگہ پر خرچ کرنے کے اعتبار سے جہاں بخل سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہیں پر اسراف سے بچنا اور تبذیر سے بچنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے، قیامت والے دن اس سے متعلق سوال جواب ہوگا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور سنو گے اہل کتاب سے، جو تم سے وہ لوگ ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی کہ جنہوں نے شرک کیا، مشرکین تھے، اذًا کثیرا، بڑی تکلیف دہ باتیں۔ یہ بھی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو منافقین طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہیں ان سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ منافقین کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، سبھی کی طرف سے ایسی ایسی تکلیف دہ باتیں تمہیں سننی پڑیں گی کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی، تو ان پر بھی صبر کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے واسطہ پڑتا رہا، جو جی میں آتا تھا یہود و نصارہ زبان سے وہ بات کہہ دیتے تھے، اور مشرکین کے جی میں جو بات آتی تھی وہ کہہ دیتے تھے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہود و نصارہ، مشرکین، منافقین، ان سے ہٹ کر باقی جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو بھی اکثر و بیشتر اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ تو یہ سبھی کے لیے حکم ہے کہ صبر سے کام لیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ ایسی باتوں کے بعد اگر تم صبر سے کام لو گے اور تقوی اختیار کرو گے سو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے، اور بڑے حوصلے اور ہمت کے کاموں میں سے بھی ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہر دین کا کام کرنے والے کو اس چیز سے واسطہ بھی پڑتا ہے اور پھر صبر بھی کرنا چاہیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، وگرنہ ایسی باتوں میں الجھ کر انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن یہود و نصارہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا اور اس عہد کو بھی پورا نہ کیا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس عہد کو اپنے پس پشت ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلہ میں تھوڑی سی دنیا حاصل کر لی، تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ بہت ہی بری چیز ہے جو انہوں نے حاصل کی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری اور مسلم شریف میں یہ بات منقول ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ایک بات پوچھی کہ کیا یہ تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ ان کی کتاب میں لکھی ہوئی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود صاف انکار کر دیا اور اس کی جگہ کچھ اور ہی بیان کر دیا، اور پھر اس پر بڑے خوش اور فرحاں واپس بھی لوٹے کہ ہم نے دھوکہ دے دیا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ان کو کہا تھا کہ کتاب کی بات کھول کر بیان کرنی ہے،
انہوں نے بیان کرنے کی بجائے الٹا اس پر پردہ ڈال دیا۔ تو اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں کل عرض کی جائیں گی۔ تو دین کی کوئی بھی بات ہو اس کو صحیح بیان کرنا، صاف صاف بیان کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔